اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 61 سے 63 تک کا آج مطالعہ کریں گے، اور آج کے سبق کے موضوعات میں پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالی سے کوئی نیکی یا کوئی برائی، خواہ وہ کتنی چھوٹی یا بڑی ہی کیوں نہ ہو، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا، اولیاء اللہ کون لوگ ہیں۔ تیسرا، اللہ تعالی کے دوستوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ چوتھا، ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے۔ پانچواں، تقوی کا معنی کیا ہے۔ ان تمام موضوعات کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لیے اتارا سو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا۔ فرما دیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثرهم لا يشکرون۔ اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 61 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وما تکون فی شأن، اور آپ جس حال میں ہوتے ہو، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو منہ، اور آپ پڑھتے ہو اس سے، من قرآن سے، ولا تعملون، اور تم
اے مخالفو تم جو بھی عمل کرتے ہو الا کنا علیکم شہودن، تو ہم اس پر ہم وہاں موجود ہوتے ہیں، استفیدون فیہ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک، اور تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ برابر کوئی چیز، فی الارض، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز بھی، ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، لیکن سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ سامعین اکرام، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ صورت دور نبوی کے آدھے حصے میں نازل ہوئی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب نزول کا وقت ہم معلوم کر لیں یا ہمیں معلوم ہو جائے تو آیات کی ترتیب بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، مضامین بھی، کہ کس قسم کے مضامین وہاں نازل ہوئے اور مخاطبین کون تھے، اور اس میں جو موافقین تھے یعنی ایمان والے، اور دونوں سے اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب ہے۔ یہ اگلی آیت جو ہے یہ اولیاء اللہ کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور یہ آیت جو ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں مضمون یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، یعنی شان نزول کے حساب سے حضور مخاطب ہیں، یعنی مبلغ قرآن مخاطب ہیں، کہ آپ جو بھی قرآن پڑھتے ہیں جس حال میں بھی آپ ہوتے ہیں، اور اے مخالفو جس حال میں جو تم عمل کرتے ہو ہم اس پر حاضر ہیں اور ہم وہاں موجود ہو، الا کنا علیکم شہودن۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی حاضری کا یقین دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان تو میں نے پیدا کیے ہیں، یہ رسول میں نے تمہارے پاس بھجوایا ہے، یہ کتاب میں نے تمہارے پاس بھجوائی ہے، تو جو کتاب والے ہیں ان کے حال سے بھی میں واقف ہوں، اور تم جو یعنی مخالفت کر رہے ہو میرے رسول کی، میرے کلام کی، تو یہ نہ سمجھو کہ میں غیر حاضر ہوں، کوئی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز میرے علم میں ہے، میرے سامنے ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مبلغ قرآن کو تسلی ہے کہ جو بھی تم اے مومن، ظاہر ہے مبلغ قرآن مومن ہی ہوگا سامعین کرام، اگر مومن مبلغ نہ ہو تو وہ مومن کیا ہے؟ جو مومن رسول کی ڈیوٹی نہ ادا کر رہا ہو یا اس کے لیے کوشش نہ کر رہا ہو حسب توفیق، حسب مراتب، تو وہ اس کا ایمان تو پھر ایک الگ چیز ہے نا۔ پھر جو لوگ مخاطبین ہیں، مبلغ کے جو مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے تمام مخالفت، حق سے مخالفت جو ہے، جو رحمت میں تم پہ کر رہا ہوں اور تم اس کو جس طریقے سے ٹھکرا رہے ہو، تو یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے اختیار اور قابو سے باہر نہیں ہو، تو تم سب میرے سامنے ہو۔ یہ اس آیت میں مضمون ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ وضاحت فرما رہے ہیں، اور اس کی اپنے دوستوں کی تعریف بھی فرما رہے ہیں، یعنی ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یعنی اللہ کے دوست، اولیاء اللہ تو ہم عام سمجھتے ہیں نا، اولیاء اللہ اللہ کے ولی یا اللہ کے دوست۔ اس آیت میں سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں، پھر ان کی حالت کیا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کی حالت کیا ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس کے مخاطب ظاہر ہے مخالفین بھی ہیں کہ اگر تم نے اپنی مخالفانہ روش چھوڑ دی اور تقوی کی روش اختیار کر لی تو پھر تم میرے دوست بن جاؤ گے،
اور تمہارے لیے اس دنیا میں بھی خوشخبری ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو یعنی مخالفین بھی بالواسطہ اس کے مخاطب ہیں، تم شیطان کی دوستی چھوڑ کے رحمان کی دوستی کیوں نہیں شروع کرتے؟ شیطان کے جو دوست ہیں ان پہ تو خوف بھی ہے اور غم بھی ہے، یہ تو آپ دیکھ لیں۔ یعنی جو رحمان کا دوست نہیں ہے تو وہ پھر شیطان کا دوست ہے۔ اس بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کروں۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ آیت زیادہ وضاحت کی اس لیے بھی مستحق ہے کہ ہم عام طور پہ اولیاء اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے یا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارا ذہن ایک خانے میں مرکوز یعنی فٹ ہو جاتا ہے، ایک اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتا کہ اللہ کے دوست یا اولیاء اللہ ہوں گے کوئی۔ اور میں تو اکثر سنتا رہتا ہوں کہ بھئی جو پرانے اولیاء اللہ تھے اب وہ کیوں نہیں آتے، یہ گلہ ہے اور شکوہ ہے۔ تو بہرحال اولیاء اللہ کی جب یہاں تو باقاعدہ اولیاء اللہ کا نام لیا گیا ہے، جب بھی اولیاء اللہ کی بات آتی ہے، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں، تو اولیاء اللہ کے متعلق ہمارا ذہن جو ہے بس ایک خاص طرف چلا جاتا ہے کہ بھئی پیران پیر صاحب جو ہیں وہ اللہ کے دوست تھے، یا داتا صاحب دوست تھے، یا جو بھی یعنی جن کے مزارات ہیں بڑے بڑے مزارات ہیں، اور تھے حقیقت میں اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، سب تابعین تبع تابعین یہ سب اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، لیکن ہمارا ذہن چلا جاتا ہے ایک محدود اس کے معنی ہم لیتے ہیں۔ سامعین اکرام ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان آیات کا تذکرہ کریں اور اپنے ذہن کے دریچوں کو کھولیں۔ اولیاء اللہ کون ہے بالکل وضاحت سے بیان فرما رہا ہے۔ ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو بات کی وضاحت کے لیے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یا تو وہ پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا د شیطان دے، کہ انسان یا تو شیطان کی صورت کا ہوتا ہے یا رحمان کی صورت کا ہوتا ہے۔ اور یہ موضوع بڑا اچھا چھڑ گیا ہے، بہرحال اس پہ بات کرنی چاہیے۔ تو یا تو صورت رحمان کی ہوگی انسان کی یا شیطان کی ہوگی، یا تو وہ غلط راستے پر چل رہا ہوگا یا صحیح راستے پر ہوگا، یا سیدھے راستے پر ہوگا یا بھٹکا ہوا ہوگا۔ یہی دو صورتیں ہیں۔ اب قیامت میں آپ دیکھ لیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں تو دو ہی مقامات ہیں، ایک گروہ جو ہے جنت میں ہوگا، دوسرا دوزخ میں ہوگا۔ یہ بینا بین کوئی چیز نہیں ہوتی سامعین اکرام، اللہ یہ آتی رہتی ہے اس کی وضاحت۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا تو اولیاء اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں، یا شیطان کے دوست ہیں۔ اور ایک آیت میں اور وضاحت سے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سے باہر نہ نکلوں اور ادھر ادھر نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے من یعش، جس نے بھی جو بھی ہو، مرد ہو عورت ہو لڑکا لڑکی بوڑھا بوڑھی، جس نے بھی رحمان کی یاد سے، من یعش عن ذکر الرحمن، قرآن کی آیت ہے آپ دیکھ سکتے، نقید لہو شیطان، ایک شیطان ان کے لیے پابند کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب اچھا وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اب وہ شیطان جو ہے وہ اس کو بھٹکاتا رہتا ہے سیدھے راستے سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ اور مثال کے طور پہ میں کہہ دیتا ہوں سامعین کرام، آج یعنی آپ دیکھیں معاشرے میں پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو،
ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں پورا ہوں، میں کامل ہوں، جو سوچ سمجھ میں نے دنیا کے بارے میں لگائی ہے وہ بھی صحیح ہے، جو دین کے بارے میں میری سمجھ ہے وہ بھی صحیح ہے، بس یہی دین ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، جس کو میں سمجھ گیا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک جو ہے اپنے آپ اپنے طور پہ علامہ بنا ہوا ہے، اور پھر نکتہ چینیاں جو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں اس پہ پھر نکتہ چینیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ، تو یہ صورتحال جو ہے یہ سامعین کرام ذرا اچھی نہیں ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں دو پارٹیاں ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان۔ یہ سارے مضامین میں قرآن سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون یا غالبون۔ یہ اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ کی پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہے، یہ الفاظ ہیں، یا غالبون، وہ غالب رہے گی، دونوں صحیح ہیں۔ اچھا، دوسرے لوگوں کا تذکرہ، اولئک حزب الشیطان، یہ حزب الشیطان ہے۔ تو سامعین اکرام بات یہ ہے، وہی پشتو والی مثال میں دوبارہ اس کا ترجمہ کہہ رہا ہوں کہ انسان یا تو رحمان کی صورت کا ہوگا یا شیطان کی صورت کا ہوگا، درمیان میں اصل میں کوئی چیز ہے نہیں۔ یا آپ سیدھے راستے پر ہوں گے، اگر سیدھے راستے پر آپ نہ ہو تو پھر غلط راستہ آپ نے اپنایا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ غلط راستے کو آپ، بہت سے لوگ سیدھا راستہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ آپ ذرا غور کریں نا، میں اپنے آپ سے تو کوئی بات نہیں کر رہا، قرآن کا آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں، تو کہ یہ گمراہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، اور میں نے آپ کو ثابت کر دیا۔ ہر ایک سے آپ بات کریں تو وہ اپنے دانست میں علامہ بنا ہوا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی بیان ہے سامعین کرام، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا دوست اگر کوئی بن گیا، یا اللہ تعالیٰ سے کسی نے دوستی پکی کر لی، دو ہی ہستیاں ہیں شاید، یا اللہ ہے یا ما سوی اللہ ہے، یا اللہ ہے یا ما سوی اللہ ہے۔ اللہ سے اگر حقیقت سے کسی نے اپنا رشتہ اگر جوڑ لیا اور اس سے دوستی پکی کر لی، اور اس کا ابھی طریقہ آتا ہے کہ کیسے پکی ہوگی، لیکن اگر اس نے اپنی دوستی اللہ سے بنا لی، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھ لیا، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو کیا ہے، اب کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف کہتے ہیں مستقبل کا، غم کہتے ہیں ماضی کا۔ جو گزر گیا اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا، جو آئندہ آنے والا ہے اس پہ اس کا کوئی خوف نہیں ہوگا انہیں۔ تو یہ سامعین کرام ایک قسم کا، اصل میں بات یہ ہے، اگر کوئی دور رس نقطہ رس جو ہے یہ نقطہ نکالے کہ بھئی ایمان تو خوف اور امید کے درمیان میں ہے، تو یہ اولیاء اللہ خوف سے کس طرح بری الذمہ ہو گئے، ان کو کس طرح خوف نہیں ہوا؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہم اس کو اپنے یعنی سوال نہ رہنے دیں، اس کا جواب بھی۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام، جو مومن ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میں اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دیتا۔ مومن بس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی بن جاتا ہے، تو اب کٹ پتلی یعنی غلام بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور غلام ہوتا ہے عبد، جسے آپ عربی میں عبد کہتے ہیں۔ تو یہ اب غلام بن جاتا ہے، اپنے تمام مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کو حوالے کر دیتا ہے۔ اب اس کا بس یہ تو حکم کا پابند ہے، بس ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیں، جو نقطہ میں نے آپ کو بتایا اس کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو یہ مومن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہوتا ہے، بن جاتا ہے، بس اپنے معاملات کی رسی کو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب ایک حدیث کی طرف میں آپ کو لے جاؤں، اس کے مفہوم کی طرف،
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے تمام فکروں کو مٹا کے ایک فکر بنا لیا آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے، تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کف اللہ لجمیع ہمومہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکروں کے لیے، اور یہ آلریڈی پہلے سے اس نے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ اب اس پہ کیا خوف ہوگا بھائی؟ ایسے شخص پہ جو اللہ کا بندہ بن گیا، اس پہ کس چیز کا خوف ہوگا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی، اس کا احساس ہوگا اسے، اور پھر احتیاط یہ ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام مجھ سے ایسا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے۔ یعنی یہ ایک خوف موت تک رہتا ہے مومن کا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کیونکہ نفس، شیطان اور یہ دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی قوتیں پڑی رہتی ہیں، اور شیطان کا تو نمبر 1 مشن ہی یہی ہے، لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ ضرور میں تیری راہ، سیدھی راہ میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ تو موت تک اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی بے نیاز ذات ہے، غنی عن العالمین ہے، تمام عالم سے بے نیاز ہے، بڑی بے نیاز ذات ہے، تو یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو خوف اور ڈر رہتا ہے تو وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی حرکت اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ اتنا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، باقی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی غم ہوتا ہے، جو گزر گیا اس کا غم چھوڑ دیا اس نے، اب جو آنے والا ہے اسے اس کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ میرے خیال سے آپ تھوڑا سا سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے چلتا ہوں میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے دوست کون ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ یا تو آپ شیطان کے دوست ہوں گے یا اللہ کے دوست ہوں گے، دو ہی ہستیاں ہیں۔ جو شیطان کا دوست بن گیا وہ اللہ کا نہیں بن سکتا، جو اللہ کا دوست بن گیا وہ شیطان کا نہیں بن سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو روز ازل فرما دیا تھا شیطان سے کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے دام میں نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ کیا کون ہے اور ان کی صفت کیا ہے؟ یہ اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، ان کا اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ پہ ایمان کی میں آپ کو تشریح کر چکا ہوں کہ ان کو کامل یقین ہے کہ میں اپنی حقیقت پہ کہ میں ایک روح ہوں، اور اپنے مقصد پہ کہ میں آیا ہوں اللہ کے لیے، اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لیکن میں نے محنت کرنی ہے، اس میں یہ دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کو راضی کر لوں، اور اپنے آپ کو اللہ کے دیدار کا اہل بنا لوں۔ سامعین کرام، یہ بعض باتیں میں بالکل کھلی طور پہ بیان کرتا ہوں، شاید کسی کے دل میں لگ جائے یہ بات اور وہ کوشش شروع کر دے، کیونکہ اللہ کے جو ملاقات ہونے والی ہے، پھر اس میں ملاقات ہی نہیں ہے، وہ قربت بھی ہے، قریب بھی ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ کے، پھر صرف قریب نہیں ہوں گے بلکہ اس کو دیکھیں گے بھی۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بڑی بات ہے سامعین کرام، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے لیے پھر کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو، اپنی روحانی قوتوں کو مضبوط بنانا ہوتا ہے، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو الذین آمنوا، جن کا ایمان ہے اپنے مقصد پہ، اپنے اللہ پہ، اور وہ اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہم نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اب مسلسل وہ احتیاط کے عالم میں رہتے ہیں۔ وہ پشتوں کا ایک وہ ہے اس کا وہ کہ بھئی ہر وقت باوضو رہتے ہیں، تو باوضو سے مراد مطلب وہ
مروجہ وضو نہیں، باوضو بہت احتیاط سے رہتے. وضو میں آپ وضو کر لیں تو آپ پھر نماز کا وقت ہو اور پھر آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ میں اگر لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو باوضو رہتے ہیں، احتیاط محتاط رہتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی کا معنی یہ ہے کہ بس وہ اب احتیاط سے دنیا کی گزرگاہ پہ سفر کر رہے ہیں. دنیا سے جو آخرت کا اس کا سفر ہے اس پہ بہت احتیاط سے چل رہے ہیں کہ کہیں میرا قدم کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں دنیا کی طرف میں دیکھ نہ لوں، دنیاوی لالچ نہ آ جائے، حرص نہ آ جائے، اور یہ چیزیں جو ہیں یعنی میرے دل میں نہ آ جائیں کہیں، جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. اور دیکھتا آدمی کیا ہے؟ مال اور اولاد، دو بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو یہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی، احتیاط محتاط رہتے ہیں. سامعین کرام، یہ تھوڑی سی میں نے کوشش کی ہے کہ جو مضمون ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے. بہرحال اب میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. اب ترجمہ سنا دیجئے. وما تكون في شأن، اور آپ نہیں ہوتے کسی بھی حالت میں. وما تتلو منہ من قرآن، اور آپ تلاوت نہیں کرتے قرآن سے کچھ بھی، یعنی تھوڑی یا بہت. ولا تعملون من عمل، اور اے مخالفین تم جو بھی عمل کرتے ہو حق کی مخالفت میں، الا کنا علیکم شہودا، لیکن ہم اس وقت حاضر ہوتے ہیں تم پہ. اذ تفیدون فیہ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اور پوشیدہ نہیں ہے تمہارے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے، ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ کوئی بڑی لیکن وہ کتاب واضح میں ہے. الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور مسلسل تقوی کی حالت میں رہے، مسلسل بچتے رہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. You do not get into any situation, nor do you recite any Quran, nor do you do anything, but we are watching over you as you undertake it. Not even the weight of an atom, on earth or in the sky, escapes your Lord, nor is there anything smaller or larger, but is in a clear record. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Unquestionably, God's friends have nothing to fear, nor shall they grieve. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Those who believe and are aware. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔